اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الكتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الكتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب کی بہت سی ان باتوں کو جن کو تم چھپاتے رہے ہو ظاہر کر رہا ہے اور بہت سی باتوں کو نظر انداز بھی کرتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور ایک واضح کتاب آ گئی ہے جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا پر چلتے ہیں سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے اور اپنی توفیق سے انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی 15 اور 16 نمبر کی آیتیں ہیں۔ اس سے پچھلی آیت میں نصارہ کی بات بیان ہوئی تھی کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی کتابوں کے ذریعے سے سبق دیا تھا اس کو بھی انہوں نے بھلا دیا۔ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان بغض و عناد کی آگ بھڑکا دی۔ اب اس سے نجات کی صورت یہی ہے کہ وہ قرآن اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اسلام کی شاہراہ پر چل پڑیں تو ہی ان کی نجات ہو سکتی ہے، ورنہ وہ تعصب میں مبتلا ہو کر انہوں نے اس رہنمائی کو قبول نہیں کیا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی حال میں چھوڑ دیا۔ وہ لڑ بھیڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ مختلف فرقے ہیں عیسائیوں کے جو لوگ عام طور پر نہیں جانتے ان کو، لیکن جو واقعی میں عیسائی ہے ان کے مختلف عقائد ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرت مسیح اللہ ہے خود، کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ تین میں کا ایک ہے۔ ایسی مختلف قسم کے عقائد وہ رکھتے ہیں، اور جو لوگ ہمیں عام طور پر جو نظر آتے ہیں وہ تو عیسائی ہے ہی نہیں، نام کے عیسائی ہیں، اس لیے ان کے تعلق سے یہ آیت نہیں ہے کہ ان میں بغض و عناد۔ وہ تو عیسائیوں سے ہٹ کے ہے، صرف نام کے عیسائی ہیں، کچھ فائدے کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو عیسائیوں میں شمار کرا لیا ہے، اس لیے ان کے لڑنے مرنے یا ان کے بغض و عناد کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا حوالہ دے کر امت مسلمہ کو متنبہ کیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ تم ایسا مت کرنا، تم اس سے سبق حاصل کرو، ورنہ اگر قرآن کی تعلیم کو تم فراموش کر دو گے تو پھر تمہارے اندر بھی ملی انتشار اور بغض و عناد اور لڑائی جھگڑے پیدا ہو جائیں گے۔ اور آج موجودہ دور میں ایسا ہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ امت مسلمہ بہت دور ہو گئی ہے، شرعی تعلیم قرآنی تعلیمات سے اپنے آپ کو جو ہے انہوں نے دور کر لیا ہے اور غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف فرقوں میں آج بڑھ گئے ہیں، کوئی کچھ، ہر ایک اپنے آپ کو صحیح اور درست کہنے کی کوشش کرتا ہے، اور کسی کے پاس سے بھی جو ہے دلیل ملتی ہے وہ دلیل کو قبول کر کے حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ وجہ یہی ہے اس کی کہ یہ لوگ بھی قرآنی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہی کا تذکرہ پھر سے فرما رہے ہیں، نصارہ کا، اور اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب۔ اہل کتاب کا معاملہ یہ تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے تھے وہ احکامات کا ایک جو ہے کچھ حصہ انہوں نے اس کو چھپا دیا تھا اور عوام کے سامنے وہ نہیں لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ بات بتا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھول کر بیان کر رہے تھے۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ جو ہے ان کا کمال علمی یہ ہے کہ وہ انہی باتوں کو بتا رہے ہیں تمہیں جس کی جو ہے شریعت میں ضرورت ہے اور مصلحت ہے، اور بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کو تم نے چھپا لیا تھا
لیکن وہ باتوں کے ظاہر کرنے سے تمہاری رسوائی ہو جا سکتی ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی اخلاق کریمانہ ہیں کہ وہ ان باتوں کو چھپا دیتے ہیں، اس کو ظاہر نہیں کرتے، جس کی شریعت میں مصلحت نہیں ہے، کچھ بھی جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جس کی ضرورت ہے اس کو وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے اس آیت میں کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اور پھر فرمایا گیا کہ آ چکا ہے ہمارا رسول اللہ کی طرف سے، یعنی تمہارے پاس نور لے کر اور کتاب مبین لے کر۔ نور اور کتاب مبین ایک ہی چیز ہے، دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، جیسا کہ جو ہے بہت سے لوگ اس کو ایک غلط عقائد کے میں لے کر اس کو الگ الگ بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نور سے مراد یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اور کتاب مبین سے مراد جو ہے قرآن کریم، حالانکہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں۔ کتاب مبین یہاں پر فرمایا گیا کیونکہ مراد اس سے قرآنی ہے جس کی تعلیمات نہایت واضح ہے، اور اہل کتاب نے کتاب الہی کی تعلیمات کو ایسا الجھا کر رکھ دیا تھا کہ ان کو سلجھانا کسی کے بس کی بات نہیں تھی، اور لیکن قرآن کی روشن تعلیمات نے ان تمام الجھے ہوئے ان کے جتنے بھی مسائل تھے اس کو حل کر دیا اور ان کے الجھنوں کو ختم کر دیا۔ اس لیے قرآن کی دعوت یہ ہے کہ جن الجھی ہوئی باتوں میں اہل مذاہب گرفتار ہیں ان سے نکلنے کی راہ ہے کہ وہ قرآن کی روشن تعلیمات کو قبول کر لیں۔ تو قرآن ایک روشنی ہے جو ہدایت دیتی ہے، لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف بلاتی ہے۔ اس میں اس کے بعد کی آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ یہ دونوں لفظ جو ہے ایک ہی ہیں۔ یہدی بہ اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے۔ اگر عربی گرامر میں اگر آپ دیکھیں تو اگر دونوں الگ الگ ہوتے تو اس کے حساب سے یہدی بہم اللہ کہا جانا چاہیے تھا کہ ان دونوں سے ہدایت کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ دو الگ الگ اگر ہوتے، چونکہ دو الگ الگ نہیں ہیں، یہ قرآن ہی کی ایک اور مزید صفت ہے، نور، روشنی، ہدایت کرنا، ہدایت کے راستے پر چلانا، ہدایت کو دکھا دینا، یہ بھی قرآن ہی ہے اور قرآن مبین ہی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا اس کے فوراً بعد کی آیت میں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے کن لوگوں کو؟ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور، جو اللہ کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں، طالب حق ہیں، جو اللہ کی رضا کو مقصود بنا کر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور دین حق کی مخلصانہ پیروی کرنا چاہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلاتا ہے۔ کون سے راستے پر؟ سبل السلام فرمایا، یعنی جنت کی راہوں پر۔ سلام سلامتی جسے کہتے ہیں، سلامتی کا گھر جنت ہے۔ دار السلام فرمایا، جنت جو ہے دار السلام کہا جنت کو اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ جنت ہی میں جو ہے سلامتی مل سکتی ہے، عافیت، امن مل سکتا ہے، اس کے علاوہ کہیں پر نہیں مل سکتا۔ دنیا میں چاہے کتنی نعمتیں انسان کو مل جائے اس کے باوجود بھی بہت سی کمیاں رہتی ہیں، لیکن جنت میں جانے کے بعد وہاں کی نعمتیں لازوال ہوں گی، کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہوں گی اور چھینی نہیں جائے گی۔ وہاں سے جنتی کو نکالا نہیں جائے گا، جنتی بیمار نہیں پڑے گا، جنتی بوڑھا نہیں ہوگا۔ یہ تمام نعمتیں کہاں پر ملے گی؟ صرف اور صرف جنت ہی میں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ ہدایت کر کے اس کتاب کے ذریعے سے نکالتا ہے اپنے بندوں کو گہنے تاریکیوں سے، ظلمات فرمایا اللہ تعالیٰ نے، الی النور، اور نور کی طرف۔ نور ایک ہی ہے، تاریکیاں بہت سی ہیں، غلط راستے بہت سے ہیں، شیطان کے راستے کئی ایک ہیں، اس لیے اس کو جمع کے صیغے میں لا کر بتایا کہ ظلمات ہے وہ، اس سے نکال کر نور کی طرف، روشنی کی طرف اپنے اذن سے لے کر آتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور راہ راست صراط مستقیم کی طرف اس کو گامزن کر دیتا ہے۔ تو اس میں جو بات بتائی گئی ہے یہ عقیدے میں بہت گڑبڑ کرتے ہیں لوگ کہ نور اور جو ہے کتاب مبین کا جو لفظ یہاں پر آیا ہے ایسا دوسرے مقامات پر بھی قرآن میں آیا ہے، تو اس میں گڈ مٹ کر دینے کی کوشش کرتے ہیں اہل بدعت۔ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نور سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، یہ کہہ کر اس کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بنا کر پیدا کیا۔ اس کے تعلق سے قرآن میں مختلف مقامات پر بالکل واضح آیتیں ملتی ہیں۔ سورہ
کہف میں اللہ تعالیٰ نے 16ویں پارے میں یہ بات فرمائی، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ اس میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، کہہ دیجئے آپ لوگوں سے کہ میں ایک انسان ہوں تم جیسا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میرے اوپر وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، یہ کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے۔ فمن کان یرجو لقاء ربی، اور جو یہ امید رکھتا ہے کہ اپنے رب سے ملنے کی، ملاقات کی، تو پھر اس کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ایک اللہ کی عبادت۔ ایسے ہی سورہ حامیم السجدہ 24ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر فرما دیا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ۔ تھوڑا سا آیت میں رد و بدل کے ساتھ وہاں پر بھی بالکل یہی بات کو دہرایا گیا، کہہ دیجیے آپ لوگوں سے کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ یعنی وحی کی جانا یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے، آپ کی امتیاز ہے۔ یعنی ہم جیسے انسان ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جیسے ہیں بالکل ویسے ہیں، ہاں بشریت کے تقاضے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سارے کے سارے موجود تھے، یہ بتانا مقصود ہے۔ لیکن وحی کیا جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، انتہائی غیر معمولی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جاتی ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور ماں پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اور آپ میں وہ ساری بشریت کے تقاضے موجود تھے۔ آپ بیمار بھی ہوتے، آپ کو تکلیف بھی پہنچتی، آپ کو زخمی بھی کیا گیا، آپ کو بھوک اور پیاس بھی لگتی، آپ سوتے اور جاگتے بھی، آپ نے نکاح بھی فرمایا، آپ قضائے حاجت بھی فرماتے، آپ کی اولادیں بھی ہوئی۔ اس طریقے سے انسانوں کے جتنے تقاضے ہیں وہ سارے کے سارے تقاضے آپ میں موجود تھے۔ تو اس میں بشریت سے انکار کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو ایک آیت کا انکار، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کلام پاک کا انکار ہے، جبکہ کئی ایک آیتیں اس میں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ تو اس میں بحث و مباحثے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ واضح بات آ چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ فرمایا کہ اگر زمین پر فرشتے آسانی کے ساتھ نورانی مخلوق جو ہے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم فرشتوں ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ اس میں واضح فرمایا اللہ تعالیٰ کہ ایسا نہیں ہے، زمین پر فرشتے چل پھر نہیں رہے ہیں، تمہیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں، اس لیے ان کو ہم نے رسول نہیں بنایا۔ اگر ایسا اس کے برخلاف ہوتا کہ فرشتے ہوتے یہاں پر اور چلتے پھرتے ہوتے اطمینان اور سکون کے ساتھ، تم لوگ ان کے ساتھ رہتے بستے ہوتے، تو پھر ہم ان کو رسول بنا کر بھیجتے۔ چونکہ فرشتوں کا معاملہ اور نورانی مخلوقات کا معاملہ تو ایسا ہے کہ ان کو نہ نیند ہے، نہ تھکان ہے، نہ ان کو بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ ان کی کوئی خواہش نفس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی اتباع کیسے کی جا سکتی ہے؟ انسان کی ہدایت کے لیے انسان ہی کو نبی اور رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا جانا ضروری تھا۔ یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اتنی موٹی بات ہے یہ کہ ایک انسان کی ہدایت کے لیے انسان ہی ہو سکتا تھا، غیر انسان ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر فرشتے کو رسول بنا دیتے تو لوگ یہ کہتے کہ ہم ان کی پیروی اور ان کی اتباع کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ انسان کا حال تو یہ ہے کہ تھوڑی سے جو ہے 1 دن یا 2 دن یا 4 دن کھانا پانی اگر اس سے ہٹا دیا جائے اور اس کو نیند نہ ملے تو وہ تو مر ہی جائے۔ یعنی تھوڑا سا تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، وہ کھانا پینے کے بغیر رہ نہیں سکتا، سونے کے بغیر رہ نہیں سکتا، جبکہ فرشتوں کو نہ تو نیند ہے، نہ تھکان ہے، نہ اور کوئی ضرورت ہے، تو پھر ان کی اتباع ناممکن تھی، نہ صرف مشکل تھی بلکہ ناممکن تھی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ تمہاری ہدایت کے لیے ایک انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجا جانا ضروری تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا کہ تمہارے لیے ایک نمونہ ہے رسول۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں اور آخرت کی امید رکھتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، تو پھر ایک نمونہ ہے ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ نوری مخلوق کہنا چاہتے ہیں اور یہ باور کرانا چاہتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے خاکی مخلوق کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ دیگر مخلوقات کو نہیں دیا ہے۔ خاکی مخلوق انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، افضل المخلوقات بنایا، اس کو اکرام دیا۔ کرمنا بنی آدم فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اکرام بخشا اس کو عقل سے نوازا،
اور اس کو مخدوم کائنات بنایا، اس کو بہترین عقل کے سانچے میں ڈھالا صورت میں، اس طریقے سے اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے مسجود ملائکہ بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا انسان کو۔ اتنا بڑا عالی مقام، اس کو چھوڑ کر اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاکی مخلوق سے ہٹا کر نوری مخلوق کہنا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بڑھا نہیں رہے ہیں بلکہ گھٹا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے اس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا نہیں بتانا چاہ رہے ہیں یہ لوگ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جاتی تھی، اور خاکی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضیلتیں دنیا میں دی ہے، اور ساری کائنات کی جو چیزیں استعمال کر رہا ہے انسان، مخدوم کائنات انسان ہی ہے، دیگر مخلوقات تو بہت کم استعمال کرتی ہیں چیزیں، انسان کو ساری چیزیں دسترخوان بچھا دیا گیا ہے اس کے سامنے کہ دنیا بھر کی نعمتیں اس کے سامنے موجود ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا، اور اس عقیدے کو ہمارے پاس بھی اس کی وضاحت ہو جانی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں تھے بلکہ بشر تھے۔ ہاں آپ میں نورانیت تھی، یعنی ہر حصہ آپ کا نور تھا، چمکتا ہوا تھا، آپ کا چہرہ مبارک، آپ کا جسم مبارک، آپ کی ساری چیزیں چمکتی ہوئی تھی۔ نورانیت ایک عام انسان بھی اچھے عمل کرتا ہے تو اس کے پاس بھی نورانیت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ ہی کچھ اور تھا، تو آپ کے پاس نورانیت تھی، لیکن بشریت آپ کی اصل بات تھی، بنیاد آپ کی بشریت تھی، بشر بنا کر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تھا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل واضح فرما دیا، اور فرما دیا کہ یہ اس کے ذریعے سے ہم اس قرآن کے ذریعے سے تمام جو لوگوں میں اختلافات ہیں اس کو واضح فرما دیتے ہیں۔ یہ کتاب مبین ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور جنت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں اور جنت کے مستحق بننا چاہتے ہیں، ان کو وہ تمام باتیں اس قرآن ہی کے ذریعے سے سکھلا دی جاتی ہیں، اور ان کو ظلمات سے نکال کر، اندھیریوں اور تاریکیوں سے نکال کر روشنی اور نور کی طرف اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے لے جاتے ہیں۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے صراط مستقیم، راہ راست، اسلام کا راستہ، جنت کا راستہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔